تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا، اپنی یہ منحوس شکل میرے سامنے مت لانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کی تو تمہارا سانس کھینچ لوں گا میں۔ انتہائی غصے میں وہ اس وقت بنیان اور شرٹ پہن کر کھڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا گلا ہی دبا دے۔ کمرے کے ایک ہی کونے میں اس نے اپنے ورک آؤٹ کا سامان رکھا ہوا تھا اور مشینری پڑی تھی، اور اس وقت وہ پنچنگ بیگ پر پنچ لگا رہا تھا۔ پسینے سے اس کی پوری باڈی شرابور ہو چکی تھی، اس کے مسلز پھول کر باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ جب 18 سالہ نورے اس کے کمرے میں آئی تھی، ہاتھ میں سفید رنگ کی چادر اٹھا رکھی تھی، پہلے ہی کانپ رہی تھی۔ اس پر اس کی ڈانٹ سن کر فوراً ہڑبڑا کر پیچھے ہو گئی۔ احمر کو تو لگا تھا کہ ایک بار پھر اس کی ڈانٹ سن کر وہ وہاں سے چلی جائے گی، مگر جب وہ لڑکی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تو وہ ایک گہری سانس خارج کر کے اسے دیکھنے لگا۔ ہاتھوں پر پنچنگ گلوز پہنے ہوئے وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اپنے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کرتا وہ اس کے بے حد قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، تم ابھی تک یہاں پر کھڑی کیا کر رہی؟ کیا بہری ہو گئی ہو؟ سنائی نہیں دے رہا میں نے کیا کہا ہے؟ ہچکچاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے نورے کہنے لگی، میں باہر نہیں جا سکتی۔ اگر میں باہر گئی تو آپ کی اماں جان میرا سانس ہی بند کر دیں گی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ وہ اپنا بھاری بھرکم ہاتھ دکھا کر کہنے لگا، اگر تم میرے اس کمرے میں رہی تو اگلے 2 منٹ کے اندر میں تمہارا یہ حسین مکھڑا سجا کر لال کر دوں گا۔ غصے سے احمر خود دروازے کی طرف بڑھا تاکہ اس لڑکی کو کمرے سے باہر نکال سکے۔ کہنے لگا، جب سے تم میری زندگی میں آئی تم نے میری زندگی حرام کر رکھی۔ مجھے نفرت ہے تم سے، کیونکہ تم نے جب سے میری زندگی میں قدم رکھا نقصان ہی نقصان ہوا ہے۔ میں تمہیں 1 منٹ بھی اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا تھا، مگر یہ کیا، دروازہ تو باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ اس نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ شاید باہر سے لاک کر دیا گیا تھا۔ غصے سے ایک بار پھر احمر نے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ سفید چادر کو اپنے چہرے کے آگے رکھ کر کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ آپ کی اماں جان نے ہی شاید دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بس اب میں جلد از جلد انہیں یہ چادر رنگین کر کے دوں۔ اگر آج رات ایسا نہ ہوا تو وہ مجھے بہت ماریں گے۔ آنکھوں میں آنسو لا کر بولی تھی، اور غصے سے احمر اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید چادر کا مطلب اسے اب سمجھ میں آیا تھا۔ کہنے لگا، کیا مطلب؟ تم یہ سفید چادر لے کر کیوں آئی؟ اس کو رنگین کرنے کا کیا مقصد ہے تمہارا؟ وہ کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہنے لگی، اماں جان نے کہا ہے کہ آج رات آپ میرے ساتھ سہاگ رات منائیں گے۔ جب آپ میرے ساتھ سہاگ رات منائیں گے تو پھر یہ چادر بیڈ پر بچھی ہوگی اور خود بخود ہی رنگین ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ لازمی صبح اٹھتے ہی میں یہ چادر اٹھا کر ان کو دکھاؤں، ورنہ میرا جینا محال ہو جائے گا۔ پلیز اب جہاں پر آپ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں وہاں پر یہ بھی کر دیجیے، میری زندگی مزید مشکل مت بنائیے۔ غصے سے احمر اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اس چادر لے کر بیڈ پر پٹکی اور پھر نورے کو بھی وہ پکڑ کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ کہنے لگا، بہت شوق ہے نا تمہیں سہاگ رات منانے کا اور اس چادر پر سرخ نشان ڈلوانے کا۔ دیکھنا آج میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم دوبارہ میرے نام سے بھی تھر تھر کانپو گی اور میرے سامنے آنے سے کتراؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا، اور پھر سب سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ اس کی ٹانگوں کے بیچ لے جا کر، اماں جان مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کے گاؤں میں
اور وہاں پر جا کر شادیاں اٹینڈ کرنے میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے آفس میں بہت زیادہ کام ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، آپ بابا کے ساتھ چلی جائیں، ڈرائیور ساتھ ہوگا، آپ کے چاہیں تو ایک دو ملازمائیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب وہ آفس کا کام کبھی گھر میں کرتا تو پہلے ہی کہہ دیتا کہ میرے کمرے میں کوئی نہ آئے، اس طرح مجھے کنسنٹریٹ کرنے میں مسئلہ پیش آتا ہے۔ لیکن اس کے کہنے کے باوجود زرینہ بیگم اس کے کمرے میں آ چکی تھی، ساری پیکنگ ہو چکی تھی اور وہ خود ہی اپنے بیٹے کی الماری کھول کر اس کے کپڑوں کو بیگ میں رکھنے لگی۔ کہنے لگی، نہیں بیٹا، تمہارے تایا کے بیٹے کی شادی ہے، بچپن میں تم اور گلفام دونوں ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے ہو، یہ الگ بات ہے کہ تم ذہین فتین تھے، شہر میں آ کر پڑھ لکھ کر تم نے یہاں پر سب کچھ سیٹلمنٹ کر لی، لیکن ہے تو وہ تمہارا کزن ہی، اور اس نے تو خاص کہا تھا کہ تم بھی ساتھ آؤ گے۔ کیا ہو جائے گا، 2-3 دن سے کچھ نہیں ہوتا، چلو شاباش، تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا گاؤں ساتھ کیوں نہیں آتا، اور ایک تم ہو کہ تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ایک بار پھر اپنی ماں کے دباؤ ڈالنے پر آخر میں جان چھڑانے کے لیے وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے اماں جان، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف نکاح تک کے لیے، اس کے بعد میں واپس یہاں شہر آ جاؤں گا اور آپ لوگ بعد میں ساری رسمیں نبھا کر آتے رہنا۔ زرینہ بیگم کے لیے تو اتنا بھی کافی تھا، وہ تو بس یہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا خوش رہے، حشاش بشاش رہے، باقی لڑکوں کی طرح وہ بھی اپنی زندگی انجوائے کرے، مگر ان کے بیٹے نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا بس پیسے کمانے کے چکر میں تھا۔ گاؤں کا ماحول اسے شروع ہی سے پسند نہیں تھا، وہ تو الگ ہی ریل پیل رکھنے والا تھا، پڑھائی لکھائی میں بھی اچھا تھا اور ذہانت میں بھی اعلیٰ تھا۔ جیسے ہی پڑھ کر ڈگری حاصل کی تو ساتھ ہی اپنے دوست کے والد کے ساتھ انویسٹمنٹ کر کے اپنا بزنس شروع کیا تھا۔ دن دگنی رات چگنی ترقی سے اس نے الگ سے اپنی کمپنی بھی کھول لی تھی، اور آج اس کی کنسٹرکشن کمپنی شہر کی سب سے مشہور ترین کمپنیوں میں سے مانی جاتی تھی، اور وہ بہت جلد اپنا نام بنا رہا تھا۔ ابھی بھی بس کام کام اور صرف کام ہی کرتا رہتا۔ سینکڑوں لڑکیوں کی تصویریں اس کی ماں اسے دکھا چکی تھی، فیملی فنکشنز پر بھی لڑکیاں دکھا چکی تھی، مگر مجال ہے جو احمر آفندی کو کوئی لڑکی دل کو بھا جائے۔ ایک بار پھر وہ اسے گاؤں لے کر جانا چاہتی تھی کہ چلو اپنی فیملی سے ملے، وہاں پر بھی تو ان کے خاندان کی کئی خوبصورت لڑکیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کسی لڑکی کو دیکھ کر احمر آفندی کا دل اس پر آ جائے اور یوں اپنی بہو مل جائے۔ اگلے ہی روز شام کو وہ بھی گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ 4 گھنٹے کی دوری پر ان کا آبائی گاؤں موجود تھا۔ رات ہو چکی تھی جب وہ لوگ حویلی پہنچے۔ ایک نظر حویلی کو دیکھ کر احمر آفندی کو بھی بچپن کے سارے مناظر یاد آنے لگے۔ یہاں پر تو اس کا بچپن گزرا تھا۔ چہرے پر ایک گہری مسکان لیے وہ اندر آیا اور اپنے تایا جان، چھوٹے چاچو، پھر ان کی بیوی اور بچوں سے ملنے لگا۔ تایا کی بیٹی ثانیہ تو جیسے اس پر نظریں گاڑے ہی بیٹھی تھی۔ مسکرا کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو بے جھجک انداز میں اس کا ہاتھ احمر نے تھام لیا۔ ڈھولکی رکھی گئی تھی، ویسے ہی سارے کزنز بیٹھے تھے۔ احمر بھی ان سبھی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑا ہچکچا بھی رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے سب کے ساتھ گھل مل بھی گیا۔ یہیں پر آ کر اسے پتہ چلا کہ صرف گلفام کی ہی نہیں بلکہ اس کی چھوٹی بہن نورے کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ نورے کا نام سن کر احمر کے ماتھے پر تھوڑے سے بل پڑے تھے، کیونکہ بچپن ہی سے اسے نورے کچھ خاص بھائی نہیں تھے۔
اور حویلی چھوڑ کر شہر جانے کا مقصد بھی اس کا یہی تھا، کیونکہ نورے بار بار اسے ہر ایک سے ڈانٹ ہی کھلواتی رہتی تھی۔ وہ اس کے کھلونے توڑ دیا کرتی تھی، اس کی سائیکل تک توڑ دی تھی۔ ٹائر کہیں پڑا ہوتا اور باقی کی سائیکل پرزے پرزے ہو کر کہیں اور پڑی ہوتی۔ اگر اس کی شکل لگاتا تو الٹا اسے ہی ڈانٹ پڑ جاتی۔ سب کہتے ہیں کہ ارے تم تو بڑے ہو، وہ بچی خیر ہے، کیا ہو گیا، ہم تمہیں اور لا دیں گے۔ وہ واقعہ آج تک احمر نہیں بھول پایا، جب بارش میں سب بچے مل کر نہا رہے تھے۔ نہانے کے بعد احمر سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ابھی بھی شاور کے نیچے کھڑا ہوا ہی تھا کہ معصوم سی بھولی بھالی نور بھی بھاگتی اس کے واش روم میں آ گئی تھی۔ کہنے لگی مجھے بھی نہانا ہے، مجھے بھی نہلائیں۔ احمر تھوڑا سا چونکا تھا، وہ اس وقت لڑکپن میں تھا اور نور اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی اسے بات تھوڑی عجیب سی لگی۔ وہ کہنے لگا نورے چلو شاباش، یہاں سے جا کر اپنی اماں کو کہو کہ وہ تمہیں نہلائیں گے، میں تمہیں کیسے نہلا سکتا ہوں۔ لیکن جلدی سے اس نے صابن اٹھا کر اپنے منہ پر لگا دیا اور آنکھوں میں چبھن ہونے لگی۔ وہ درد سے وہیں پر اچھلنے لگی، کہنے لگی احمر بھائی میرے منہ پر پانی ڈالیں، میری آنکھوں میں صابن چلا گیا۔ وہ جس طرح چلا رہی تھی احمر کو بھی غصہ آیا، اسے گردن سے پکڑ کر وہ پانی اس کے منہ پر ڈالنے لگا، مگر اس کے باوجود اس کی آنکھوں سے صابن نہیں نکل رہا تھا۔ احمر کو بھی ایک دم سے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس نے اس کا سر پکڑا اور پانی سے بھری ہوئی بالٹی میں اس کا سر ڈبو دیا۔ ایک دم سے سانس لینے کی وجہ سے پانی اس کی سانس کی نالی میں جا چکا تھا۔ تبھی شگفتہ بیگم اپنی بیٹی کی چیخوں کی آواز سن کر وہاں پر آ چکی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے احمر کو اپنی بیٹی کا منہ بالٹی کے اندر دباتے دیکھا تو وہ چلائیں تھی اور احمر کو ایک زوردار تھپڑ بھی مار چکی تھی۔ احمر انہیں بتاتا رہ گیا کہ اس نے تو بس اس کی آنکھوں سے صابن نکالنا چاہا تھا۔ بڑی مشکل سے نورے کو الٹی آئی تھی اور اس کا سانس بحال ہوا تھا، ورنہ وہ تو بالکل نیلی پڑ چکی تھی۔ رفاقت صاحب نے احمر کو پہلی بار بہت زیادہ مارا تھا، تب سے ہی اس کا گاؤں سے دل اجاٹ ہو چکا تھا۔ نورے کی شادی کا سن کر احمر تھوڑا چونکا تھا۔ اپنی امی سے کہنے لگا اماں جان نورے تو ابھی کافی چھوٹی نہیں، وہ مشکل کوئی 17-18 سال کی ہوگی۔ پھر بولا اس کی شادی یہ لوگ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ زرینہ بیگم کہنے لگی ارے بیٹا گاؤں میں شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ گلفام ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وٹے سٹے کے بنا شادی نہیں کریں گے، اور یوں گلفام اپنی بہن کی شادی ادھر کروا رہا ہے اور ان کے گھر کی بیٹی کو ادھر لا رہا ہے۔ احمر کو ان سب باتوں میں کوئی خاص دلچسپی تو نہیں تھی، کہنے لگا واٹ ایور، میری بلا سے مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے اب سونا ہے۔ وہ جیسے سب کو وہیں چھوڑ کر اپنی حویلی والے کمرے کی جانب جانے کے لیے مڑا تو اچانک ہاتھوں پر مہندی لگائے ہوئے ایک لڑکی جس نے پیلے اور سبز رنگ کا خوبصورت سا گھاگرا چولی پہن رکھا تھا، آج ان کی مائیوں تھی اور مہندی تھی، احمر سے ٹکرائی۔ ابھی اس نے ہاتھوں پر مہندی لگا کر باہر سب کے بیچ جا کر بیٹھنا تھا۔ مہندی کے فنکشن میں بس حویلی کے اپنے ہی سبھی کزنز موجود تھے، باہر سے کسی کو بھی نہیں بلوایا گیا تھا کہ ایک دم سے گیلری کی جانب آتے ہوئے وہ اپنے دونوں ہاتھ احمر کے کپڑوں پر لگا چکی تھی۔ یہ احمر کی فیورٹ شرٹ تھی جس پر اب مہندی کے پھولوں والا نقش بن چکا تھا۔ نورے نے جب احمر کو دیکھا تو فوراً ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی ساری پلیز سوری، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ مگر احمر کا تو پارا ہائی ہوا تھا، کہنے لگا یہ کیا طریقہ، مجھے تو لگا تھا کہ تم سدھر گئی ہوگی لیکن تم ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی، یہ کیا کیا تم نے، میرے سارے کپڑے خراب کر دیے، اب یہ کلر کیسے اترے گا، صاف کرو اسے۔ نورے کو بھی کچھ سمجھ نہ آئی تھی، وہ ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی، آنکھیں تو ابھی بھی اس کی سوجی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ رو رو کر باہر نکلی۔ فوراً کہنے لگی آپ میرے ساتھ چلیں پلیز، آپ میرے ساتھ چلیں، میں بھی آپ کے کپڑوں کو صاف کر دیتی ہوں۔
بے دہانی میں وہ احمر کا ہاتھ پکڑ چکی تھی اور پکڑ کر اپنے کمرے کے واش روم تک بھی لے گئی تھی۔ دروازہ روم کا بھی کھلا تھا اور باتھ روم کا بھی۔ فوراً وہ رومال سے اس کے کپڑوں پر لگی مہندی کو صاف کرنے لگی۔ مہندی اپنا رنگ لگا چکی تھی، شرٹ گیلی ہو کر مزید خراب دکھنے لگی تھی، اور یہ دیکھ کر تو نورے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ احمر اسے خوفناک نظروں سے گھور کر کہنے لگا، یہ کیا کیا ہے تم نے لڑکی؟ اندھی ہو گئی ہو، نظر نہیں آتا تمہیں؟ مجھے لگا تھا تم سدھر گئی ہوگی، لیکن تم تو ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی ہو۔ نورے ایک بار پھر رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، مجھے نہیں پتا تھا یہ غلطی ہو جائے گی۔ وہ جس طرح رو رہی تھی اس کی آواز میں عجیب سا درد تھا۔ احمر کو پہلی بار لگا جیسے اس نے اسے ڈانٹ کر غلطی کر دی۔ وہ کہنے لگا، اچھا پلیز رونا بند کرو، خیر اب تو ایسے رو تو مت، مگر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم میرے سے پہلے بھی رو رہی تھی؟ وہ روتے اپنی آنکھوں میں آنسو صاف کرنے لگی، کہنے لگی، آپ کو بتا کر فائدہ بھی کیا ہے؟ آپ نے کون سا میری مدد کر دینی ہے؟ آپ تو بس بچپن سے میرے ساتھ نفرت ہی کرتے آئے ہیں۔ احمر اسے دیکھ کر تھوڑا سا شرمندہ ہوا تھا، پھر کہنے لگا کہ نہیں، وہ بچپن تھا، لڑکپن تھا، تم بتاؤ نا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی ایشو ہے تو مجھے بتاؤ۔ احمر اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا۔ لگ تو اس وقت پیلے اور سبز رنگ کے گھاگرا چولی میں وہ بے حد خوبصورت رہی تھی، بالکل کسی موم کی گڑیا جیسی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، احمر بھائی، جس شادی میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے تو آگے پڑھائی کرنی تھی شہر جا کر، لیکن ان لوگوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ گلفام بھائی خود تو ایمن سے شادی کر رہے ہیں، اور میرا کیا؟ وہ لڑکا اتنا لچا لفنگا ہے کہ روز ہمارے کالج کے باہر اپنے 2 لوفر لفنگے آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ آ کر وہ لڑکیوں پر جملے کستا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، ایک بار میں اپنی دوست کے ساتھ جب کالج سے باہر نکلی تو اس نے میری بیک پر تھپڑ بھی مارا تھا، اور بدلے میں میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور اس کی خوب انسلٹ کی کہ تم نے میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کیوں کی، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ میں سوچ چکی تھی کہ گھر آ کر سب کو اس بارے میں بتاؤں گی، لیکن آگے آ کر دیکھا تو گلفام بھائی نے ایمن کے گھر والوں کو بلا رکھا تھا، اور یہاں تو رشتہ پکا ہونے کی باتیں چل رہی تھیں۔ اگر میں ایسے موقع پر بتاتی کہ ان کا وہ لوفر بیٹا میرے ساتھ بدتمیزی کر چکا ہے تو نہ جانے کوئی مجھ پر یقین کرتا یا نہ کرتا، اسی لیے میں چپ ہو گئی۔ لیکن ایمن کے بھائی نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ کہہ دیا کہ وہ وٹا سٹا کریں گے، اور اس نے مجھے خوب دھمکیاں دی ہیں۔ کہتے ہیں تم ایک دفعہ میرے پاس آ جاؤ، اس کے بعد مجھے ایسی گندی گندی باتیں کی ہیں کہ احمر بھائی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ پلیز میری مدد کریں، ورنہ میرا تو جنازہ ہی نکلے گا۔ رو رو کر وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بتا رہی تھی، اور یہ سن کر احمر بھی کافی پریشان ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، یہ تو بہت غلط بات ہے، تمہیں اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے تھا۔ چلو میرے ساتھ، ابھی جا کر تم اپنے ماں بابا کو بتاؤ گی اور اس رشتے کو ختم کرو گی، ورنہ وہ لڑکا تو تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ مگر وہ روتے ہوئے احمر کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی کہ نہیں پلیز ایسا مت کیجیے گا، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ نہیں جانتے ہماری لڑکیوں کے لیے عزت کتنی نازک ہوتی ہے، اور تو اور یہ گاؤں ہے، شہر نہیں۔ یہاں پر پورے گاؤں میں بدنامی ہو گئی تو پتہ نہیں میرے بابا تو کوئی غلط قدم ہی نہ اٹھا جائے، اور میری ماں تو مجھے اتنا مارے گی کہ میرا منہ لال سرخ ہو جائے گا۔ وہ بچوں کی طرح بھولی سی صورت بنا کر بولی تو احمر کو اس پر ایک پل کے لیے ترس آیا تھا۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا اور بغیر سوچے سمجھے اس نے ایک فیصلہ کیا۔ جب اس نے اس بارے میں نورے کو بتایا تو نورے بھی مان چکی تھی۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں بھلا ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ اگر میں نے بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا، وہ بھی عین نکاح کے وقت، تو پھر بھی میرے بابا کی بدنامی ہو جائے گی۔ احمر تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ تبھی وہاں پر شگفتہ بیگم آئی اور کہنے لگی، ارے بیٹا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ارے تمہاری مہندی کیسے خراب ہوئی؟ ساتھ ہی ان کی نظر احمر کی شرٹ پر گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے، اور اسی لیے مہندی اس کے سینے پر لگ چکی ہوئی۔ نورے ہی جواب دینے لگی کہ اماں بس ہم دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا تو یہ مہندی احمر بھائی کو لگ گئی۔ وہ فوراً اپنی ماں کے ساتھ کمرے سے جا چکی تھی، اور احمر بھی شرٹ تبدیل کر کے سونے کا ارادہ ترک کر کے باہر ہی آ چکا تھا۔
سبھی خوش تھے، گلفام کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، جبکہ سب میں رونی صورت بنا کر بس نورے ہی بیٹھی تھی۔ اگلے روز اس کا نکاح تھا۔ صبح سبھی تیاریوں میں مصروف تھے جب ایک 10 سالہ کزن نے آ کر احمد سے کہا، جلدی آئیے، آپ کو نورے آپی بلا رہی ہیں، انہیں آپ سے ضروری کام۔ احمد فوراً اس کے کمرے میں گیا۔ اس وقت وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو نورے نے فوراً دروازہ لاک کر دیا اور اگلے ہی پل اس کے سینے سے لگ گئی۔ احمد کو اس حملے کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس کے اتنے قریب آئی تھی۔ اس کے پورے وجود میں تو جیسے ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگا، کہنے لگا، نورے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میرے قریب کیوں آ رہی؟ دور ہٹو۔ مگر وہ تو سرخ رنگ کی لپسٹک اس کی شرٹ پر لگا رکھی تھی اور وہ سرخ لپسٹک اس نے اس کے سفید کرتے پر جگہ جگہ لگانا شروع کی۔ جگہ جگہ اس کے سرخ رنگ کے ہونٹ بن چکے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑکی اسے بڑے پیار سے سینے پر، کاندھے پر، گردن پر کسس کرتی رہی۔ ابھی وہ یہ سب کر ہی رہی تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ارے باہر بارات آ چکی، نورے دروازہ کھولو، غصے سے احمد بولا تھا۔ نورے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ دور ہٹو، کیوں میری عزت خراب کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مگر اسے گردن سے پکڑ کر کہنے لگی کہ پلیز پلیز احمد، اس سے اچھا اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اور آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں نا، سب کے سامنے یہ کہیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی آپ کے گھر میں ایک کونے میں پڑی رہوں، ذرا بھی چوں چرا نہیں کروں، لیکن پلیز مجھ سے نکاح کر لیں۔ احمد کو تو اس پاگل لڑکی کو سوچ پر اپنا سر پیٹنے کا دل کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جو مشورے میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں لگ رہا تھا تمہارے باپ کی عزت خراب ہوگی، اور اب یہ جو کچھ تم کر رہی ہو تمہیں نہیں لگتا کہ اس سے تمہارے باپ کی عزت دگنی خراب ہوگی؟ دروازہ جب نہ کھلا تو گلفام بھی وہاں پر آ چکا۔ ایک جھٹکے سے اس نے کاندھا مار کر دروازہ کھولا تو ساتھ ہی زرینہ بیگم، شگفتہ بیگم اور باقی کے سبھی گھر والے افراد وہاں موجود تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ نورے اور احمد کو ایک ساتھ یوں دیکھ کر، احمد کی شرٹ اور گردن پر لپسٹک کے نشان دیکھ کر سبھی کا منہ کھلا کا کھلا رہ چکا تھا۔ نورے رونے لگی تھی۔ روتے ہوئے اپنی امی سے کہنے لگی، اماں پلیز مجھے اور احمد کو الگ مت کیجیے، احمد مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں اگر کسی اور کی ہو گئی تو احمد جیتے جی مر جائیں گے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سب کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ چکا تھا۔ اور زرینہ بیگم، انہیں تو نورے شروع ہی سے کچھ خاص پسند نہ تھی، کیونکہ بچپن میں ہی شگفتہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری نورے آپ کے گھر کی بہو بن جائے۔ مگر نہ تو زرینہ بیگم کی اپنی جٹھانی شگفتہ بیگم سے کوئی خاص بنی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی نورے کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ بس باہر کی کوئی لڑکی آ جائے یا پھر ان کی بہن اور بھائی کے گھر سے کوئی لڑکی آ جائے، مگر وہ کبھی بھی اپنے جیٹ کے گھر سے نورے کو بہو بنا کر نہیں لائیں گی۔ وہ بھی غصے سے چلا اٹھی۔ جب بات گھر کے مردوں تک پہنچی تو احمد کو بلایا گیا۔ احمد تو غصے سے تپا بیٹھا تھا، چاہتا تو یہی تھا کہ سچ سچ بتا دے کہ آپ کی حویلی کی لڑکی، جسے آپ بڑا معصوم اور بھولا سمجھ رہے تھے، اکیلے میں میرے ساتھ کتنی بڑی بے حیائی کر چکی ہے۔ مگر پھر ایک گہری سانس خارج کر کے خاموش ہو گئے۔ نہ جانے کیا سوچ کر خاموش ہوا تھا، شاید یہی کس طرح ہو سکتا ہے وہ لڑکی اس لچے لفنگے شخص سے بچ جائے۔ کچھ دیر میں ہی بارات آنے والی تھی۔ پہلے نورے کی رخصتی ہونی تھی اور اس کے بعد رات کے وقت گلفام بارات لے کر ایمن کو لینے جانے والا تھا۔ جب بارات پہنچی تو ایک الگ ہی شور مچ چکا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، موقع پر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نورے کی شادی احمد سے کروائیں گے۔ اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ وہیں ایمن کا بھائی وکی بھی اپنی اصلیت دکھانے پر آ گیا۔ غصے سے اپنا صحرا اتار کر ایک طرف کیا اور اپنی جیب سے پسٹل نکال کر ہوائی فائرنگ کرنے لگا۔ سارا سٹیج تہس نہس کر دیا۔ کہنے لگا، کہاں ہے وہ کمینی؟ میں تو اسے آج ہر حال میں یہاں سے لے کر جاؤں گا، اگر نکاح نہیں ہوا تو پھر بھی لے کر جاؤں گا، اس کے ساتھ راتیں گزاروں گا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑاؤں گا، اسی قابل ہے وہ کمینی عورت۔ وہ غصے سے اسے باتیں سنائے جا رہا تھا۔ جب گھر کے مردوں نے وکی کے منہ سے اس طرح کی باتیں سنی تو وہ آگ بگولا ہو چکے تھے۔ فوراً نورے کا باپ آگے بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر تھپڑ مار کر بولا، اچھا ہو گیا کہ تمہاری حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، ورنہ میری بچی تو جیتے جی مر جاتی۔
تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی کر کے۔ وکی کی اچھی خاصی بے عزتی ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم لوگ اپنی بیٹی نہیں دو گے تو میں بھی اپنے گھر کی بیٹی نہیں دوں گا۔ ایمن کی شادی بھی گلفام سے نہیں ہوتی، مگر ان کے ماں باپ شریف تھے۔ یوں رات کو گلفام کے ساتھ ایمن کی رخصتی ہو چکی تھی، مگر وکی وہیں کا وہیں بیٹھا رہ چکا تھا۔ نور خوش تھی کہ چلو اس بہانے اس کا رشتہ تو ٹوٹ گیا اور وکی جیسی بلا سے وہ بچ چکی تھی۔ مگر جس وقت گلفام اور ایمن کا نکاح ہو گیا تو گھر آ کر مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ پہلے جو نور خوش ہو رہی تھی کہ اس کا پیچھا اس وکی سے چھوٹ گیا، وہیں مولوی صاحب کو بلا کر رفاقت صاحب اور منتظر صاحب کہنے لگے کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن اگر نورے کے ابھی نکاح احمر کے ساتھ نہ کیا گیا تو بہت بدنامی ہو سکتی ہے، اسی لیے اب نورے اور احمر کا نکاح بھی کر دینا چاہیے۔ احمر کے تو سر پر آسمان ٹوٹا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ تم دونوں تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو نا، تو خیر اب تم نکاح کا بھی کرو، ہم آج ہی کریں گے۔ احمر کو اس وقت سب سے زیادہ شدید غصہ نور پر آ رہا تھا، جو خود تو وکی جیسی بلا سے بچ گئی تھی اور خود اس کے گلے پڑ رہی تھی۔ وہ کچھ کہتا تو بھی پھنستا اور اگر نہ کہتا تو بھی پھنس جاتا۔ زرینہ بیگم تو پہلے بدل کر ہی رہ گئی تھی، گھور گھور کر احمر کو دیکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا اور احمر کو بے دلی سے ہی نورے کو اپنے نکاح میں قبول کرنا پڑا، اور نکاح کے فوراً بعد ہی وہ بولا کہ وہ اب یہاں پر 1 منٹ نہیں رکے گا بلکہ واپس شہر جائے گا۔ رات کے 12 بجے تھے جب وہ نورے کو رخصت کروا کر اپنے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اسے اپنی کار میں ہی آنے جانے کی عادت تھی اور ابھی بھی وہ اپنی کار میں ہی تھا۔ اسے لگا شاید نورے اس کے ماں باپ کے ساتھ دوسری گاڑی میں آ جائے گی، مگر اسے اس کی کار میں ہی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے نورے کو اپنی گاڑی میں بیٹھا دیکھا تو غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتا نورے کہنے لگی پلیز 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 ابھی کچھ مت کہیے گا، پلیز کچھ مت کہیے گا۔ وہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور احمد نے گاڑی چلا دی جس قدر سپیڈ سے وہ جا رہا تھا۔ اگر سامنے سے کوئی گاڑی آ جاتی تو یقیناً بہت بری طرح سے حادثہ ہو جاتا۔ نورے کا دل بڑے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی آگے بڑھی تو وہ چلایا تھا، یہ کیا کیا تم نے؟ میں صرف اور صرف تمہاری مدد کر رہا تھا اور تم میرے گلے پڑ گئے۔ میں تم جیسی نانسنس لڑکی سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تو تم کہیں سے بھی اپنی ٹائپ کی نہیں لگی۔ بس بہت ہوا، تم میرے گھر تو آ رہی ہو لیکن اب مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھو۔ جیسے ہی یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ نورے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اندازہ تو اسے بھی ہو رہا تھا کہ اسے بچپن میں اور بوکھلاہٹ میں وہ ایسا قدم اٹھا چکی تھی۔ وہ گاڑی بڑی تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب اچانک راستے میں کوئی چیز گاڑی کے سامنے سے گزری تو اسے فوراً سے بریک لگانا پڑی۔ جیسے ہی گاڑی کو بریک لگی تو فوراً نور جا کر ڈیش بورڈ سے ٹکرائی اور پھر ڈیش بورڈ سے سیدھا احمر کی گود میں گئی۔ احمر تو پہلے ہی غصے میں تھا مگر اس لڑکی کے یوں اپنے قریب آنے پر ایک پل کو ہڑبڑایا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو احمر کو ایک پل میں منجمد کر گئی تھی۔ بے ساختہ احمر کا ہاتھ بھی اس کی دھڑکنوں پر آیا جسے وہ فوراً سے ہٹا تو گیا مگر نور بھی ہڑبڑا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کی گود سے سر اٹھا کر اوپر ہونے لگی تو اس کے کان میں پہنا ہوا جھمکا احمر کے کف لنک میں اٹک چکا تھا۔ گاڑی کو وہیں روک کر وہ اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ جیسے جیسے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ رہا تھا نور کو درد ہو رہا تھا۔ کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہیں آپ، آرام سے کریں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا دیکھنے لگا۔ جتنا وہ جھمکے کو اپنے کف لنک سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا نورے کو اتنا ہی درد ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے۔ احمر نے اس کے جھمکے کو دیکھا اور پھر اس کے کان سے وہ جھمکا ہی اتار دیا۔ کہنے لگا لو اتنی سی بات تھی، تم خود ہی مصیبت کریٹ کرتی ہو اور پھر آ کر میرے گلے پڑ جاتی ہو۔ نورے نے جو بلاؤز اس وقت پہن رکھا تھا وہ کافی کھلا تھا۔ اس کے نیچے جھکنے کی وجہ سے اس کا ڈیپ گلا مزید واضح ہو رہا تھا۔ احمر کی نظریں جب اس کے ڈیپ گلے پر گئیں تو اس کا دماغ خراب ہونے لگا۔ نور نے جب اس کی نظروں کو اپنی دھڑکنوں پر جمے دیکھا تو اپنے کان کو سہلاتے فوراً
اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کیوں؟ اب کیوں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے؟ بس پتہ ہے مجھے سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ویسے تو آپ مجھے لان تان کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو موقع ملا تو آپ نے مجھے دیکھنا شروع کر دیا۔ احمد فوراً خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ اس بات پر وہ اس سے کاندھے سے زور سے پکڑ کر اپنی طرف موڑ گیا۔ کہنے لگا مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، تم جیسی 7 اپ کی کارٹون سے محبت کرنی میں تمہارے وجود میں ایسا رکھا ہی کیا ہے؟ سوکھی پتلی بالکل فلیٹ ہو تم، نہ تمہارا فگر اچھا ہے اور نہ کچھ اور، 13-14 سال کی بچی لگتی ہو، تم سے مجھے بھلا کیسے اٹریکشن فیل ہوگی؟ سنبھالو اپنے کپڑے، اپنے ناپ کے سلواتی نا، تو نہ تمہارا گلا اتنا ڈیپ جا رہا ہوتا، بے شرم کہیں کی۔ یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے، اسی لیے تاکہ میرا دل لبھا سکو، مگر میں تمہارے ڈراموں میں آنے والا نہیں۔ نورے کا تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا، اس نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ شہر پہنچ چکے تھے اور وہ غصے سے خود گاڑی کا دروازہ بند کرتا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ بھی دلہن بنی آنکھوں میں نیند لیے گاڑی سے اتری تھی جب زرینہ بیگم اور رفاقت صاحب بھی پیچھے پہنچے تھے۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید زرینہ بیگم اسے پکڑ کر احمد کے کمرے میں لے جائیں گی، مگر وہ بھی اسے منہ بسوڑ کر دیکھتی سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ صرف رفاقت صاحب ہی تھے جو اس سے تھوڑی نرمی سے بولے اور اسے کہنے لگے بیٹا جانتی ہوں کہ ان حالات میں تمہاری شادی ہو، مگر تم فکر مت کرو، بہت جلد تم اس گھر میں اپنی جگہ بنا لو گی۔ جاؤ شاباش، احمد کے کمرے میں جاؤ، آرام کرو۔ سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے احمد کے کمرے کے باہر پہنچی تھی۔ سوچنے لگی کہ دستک دوں یا نہ دوں، پھر ہچکچاتے ہوئے اس نے دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر وہ اندر آئی تو سامنے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید احمد شاور لے رہا تھا، رہنا تو اسے اس کمرے میں ہی تھا، اسی لیے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اس بھاری بھرکم جوڑے کو فوراً اتار کر ایک طرف رکھنے لگی اور کانوں سے جولری اتارنے لگی۔ جب یہ احمد باہر نکلا اور جب اس نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہوا، کہنے لگا کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں قدم رکھا؟ مصیبت ہو تم، مصیبت جو میرے گلے پڑ گئے۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال چکا تھا اور وہ کمرے سے باہر آ کر گری تھی اور وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پوری رات اس نے کمرے کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر گزار دی تھی۔ اگلی صبح جب زرینہ بیگم اور رفاقت صاحب اٹھ کر کمرے سے باہر آئے تو انہیں نورے کمرے کے باہر بیٹھی ملی۔ انہیں یہ بات حیران کر گئی کیونکہ بقول احمد کے وہ تو نورے کو پسند کرتا تھا، پھر یہ غیروں جیسا سلوک کیسا؟ وہ زرینہ بیگم کو دیکھنے لگے، کہنے لگی یہ سب کچھ کیا ہے بیگم؟ ہماری بہو کے ساری رات یہیں گزار چکی؟ یہ دیکھ کر زرینہ بیگم نے تو جیسے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ چکی تھی، اس کے قریب آئی اور اسے بازو سے ہلا کر کہنے لگی لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہو تم؟ کمرے میں نہیں گئی کیوں؟ نورے نے فوراً سے اٹھ بیٹھی، آنکھوں میں ابھی بھی نیند تھی۔ اٹھ کر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی وہ احمد جی نے ہی مجھے کمرے سے نکال دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ زرینہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ رفاقت صاحب بھی غصہ ہوئے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اس نے ایسا کیسے کمرے سے نکال دیا؟ امید تھی کہ وہ ابھی احمد کے کمرے میں جا کر اسے اچھا خاصا ڈانٹتے، لیکن زرینہ بیگم انہیں روکنے لگی، کہنے لگی میں ان دونوں کو سنبھال لوں گی، یہ گھر کا معاملہ ہے اور ان معاملوں میں اچھے سے دیکھ لوں گی، آپ جائیں اور جا کر ناشتہ کریں۔ رفاقت صاحب بھی خاموش ہو چکے، ویسے بھی وہ کم گو ہی تھے، زرینہ بیگم پر انہوں نے شروع ہی سے ساری ذمہ داری ڈال رکھی تھی۔ احمد جب اٹھا تو زرینہ بیگم نے اس سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ مجھے سیدھا سیدھا بتاؤ۔ پھر کیا تھا؟ احمد نے ساری حقیقت اپنی ماں کو بتا دی کہ کس طرح یہ مصیبت اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ زرینہ بیگم نے تو سکھ کا سانس لیا، کہنے لگی شکر تمہیں اس سے کوئی محبت نہیں، ورنہ
میں تو سوچ چکی تھی کہ تمہارے ساتھ میں کبھی بات نہیں کروں گی۔ تم نے اپنی ماں کو دھوکہ دیا، میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ رہی بات اس لڑکی کی، تو اسے میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ احمد کہنے لگا، ہاں امی، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں، لیکن پلیز اس لڑکی کو میرے کمرے میں مت بھیجیے گا۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے۔ کس طرح اس نے مجھے ٹریپ کیا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ سرینا بیگم کہنے لگی، ہاں یہ تو ویسے ہی میرے قابل بیٹے اور اس کی دولت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی۔ دونوں ماں بیٹیاں چلی تھیں اس گھر کی مہارانی بننے، لیکن میں تو اسے اس گھر کی نوکرانی بنا کر رکھوں گی۔ جیسے ہی رفاقت صاحب گھر سے گئے تو ڈائننگ ٹیبل پر نورے بیٹھی مزے سے ناشتہ کر رہی تھی۔ اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، وہ کل رات سے بھوکی تھی، لیکن زرینہ بیگم نے تو فوراً اسے وہاں سے اٹھا دیا تھا کہ اٹھو یہاں سے، تمہیں یہ لگا تھا کہ میں تمہیں اس گھر کی مالکن بنا کر رکھوں گی۔ جیٹھانی صاحبہ نے آج تک مجھ سے جس طرح کا رویہ رکھا تھا نا، وہ کیا سمجھ رہی تھی کہ میں اتنی جلدی بھول جاؤں گی؟ ارے سارے بدلے لینے کا وقت تو اب آ چکا۔ چلو اٹھو اور ہمیں ناشتہ سرو کرو۔ نورے آخری نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ایک نظر اس نے احمد کو دیکھا، لیکن وہاں پر بھی کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ ہی ان کو ناشتہ سرو کرنے لگی۔ اس کے بعد تو پورے گھر کا کام، کچن کی ذمہ داری، یہاں تک کہ کھانا، سب کچھ زرینہ بیگم اس کے کاندھے پر ہی ڈال چکی تھی۔ احمد کو تو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، مگر رفاقت صاحب بہت جلد بھانپ چکے تھے۔ اس روز جب وہ آفس سے واپس آئے تو کچن میں بے حال سی وہ کام کر رہی تھی۔ نورے کو دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ کافی کمزور سی لگ رہی تھی۔ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، نورے بیٹا کیا ہوا؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ جیسے ہی رفاقت صاحب نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تھاما تو وہ ایک دم سے ان کی باہوں میں گر سی چکی۔ بھتیجی کی یہ حالت دیکھ کر وہ ہڑبڑائے تھے۔ فوراً کہنے لگے، زرینہ بھائی کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، دیکھو بچی کو کیا ہو گیا ہے۔ زرینہ بیگم نے جب اسے دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال دی اور کہنے لگی، ارے ڈرامے ہیں اس لڑکی کے، کچھ بھی نہیں ہوا اسے، مگر اس کا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ تو فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر کہنے لگے، ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، بخار ہے، اور جس طرح ان کی حالت لگ رہی ہے یہ آپ کے گھر کی بہو نہیں بلکہ نوکرانی ہے۔ کتنی کمزور ہیں یہ، مجھے تو عمر میں بھی بہت چھوٹی لگ رہی ہیں۔ ڈاکٹر 100 طرح کے سوالات کر رہی تھی۔ زرینہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈاکٹر کو ہی 2-4 کھری کھری سنا دیں۔ رفاقت صاحب کو بھی غصے میں آ چکے تھے۔ جیسے ہی نورے گھر آئی تو اسے احمد کے کمرے میں لے کر جانے لگے، مگر وہ کہنے لگیں کہ نہیں چچا جان، میں وہاں نہیں جا سکتی، اتنے دنوں سے میں احمد جی کے کمرے میں نہیں گئی، وہ غصہ ہوتے ہیں، پلیز آپ مجھے یہ اسٹور روم میں ہی چھوڑ دیں۔ رفاقت صاحب اس وقت تو کچھ نہ بولے، بھتیجی کو کمرے میں لٹایا اور ملازموں کو اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھنے کو کہا۔ پھر کمرے میں آ کر زرینہ بیگم کی اچھی خاصی انسلٹ کرنے لگے، غصے سے چلا کر کہنے لگے، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے تمہیں کہا تھا جن حالات میں ان کی شادی ہوئی، چاہے جو بھی مسئلہ تھا اسے ختم کرو اور دونوں بچوں کے درمیان صلح کرواؤ، مگر تم تو شاید بھابھی سے دیرینہ بدلے لینے کے میری بھتیجی کا استعمال کر رہی ہو۔ ہمارے گھر کی ملازمہ بھی اس حالت میں نہیں ہے جیسی حالت میں تم نے میری بھتیجی کو رکھا ہوا ہے۔ دیکھو زرینہ، مجھے ان دونوں کے بیچ صلح چاہیے، یہ دونوں مجھے ایک کمرے میں چاہیے، ان کے درمیان صلح کرواؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں تمہیں کاغذات تھما کر تمہارے بھائیوں کے گھر بھیج دوں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو میں کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں، مجھے دیر نہیں لگے گی وہ 3 لفظ بولنے میں، جس کے بعد تم میرے لیے غیر محرم ہو جاؤ گے۔ زرینہ بیگم نے آج تک رفاقت صاحب کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج دیکھ رہی تھی، اور انہیں اپنی جان کے لالے پڑنا شروع ہو چکے تھے۔ کہنے لگی رفاقت صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی بیوی ہوں میں، اب کیا اس عمر میں آپ مجھے چھوڑیں گے، رشتہ ختم کریں گے؟ وہ کہنے لگا، دیکھو یہ ساری ڈرامے بازی بند کرو، میں نے جتنا کہا ہے اتنا کرو، مجھے اپنے گھر میں کسی طرح کی کوئی بدمزگی یا ناانصافی نہیں چاہیے۔
اپنے اس بیٹے کو سمجھاؤ، اگر میں نے سمجھایا تو بات بگڑ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ زرینہ بیگم کو اپنا رشتہ بھی بچانا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دوبارہ وہی منہ لے کر اپنے بیٹے کے پاس گئی اور کہنے لگی، دیکھو احمد، جن حالات میں بھی تمہاری شادی ہونی تھی سو ہو گئی۔ نور اب تمہاری بیوی ہے اور تم دونوں کو اب اس تعلق کو آگے بڑھانا چاہیے۔ دیکھو، میں تمہارے ابا اور اپنے بیٹے کی اولاد کو اپنی گود میں دیکھنا چاہتی ہوں، نہ جانے کب تک زندگی ہو اور کب تک نہیں ہو۔ احمد تو حیران تھا کہ اچانک سے اس کی ماں کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو مکمل طور پر انکار کرنے لگا کہ نہیں، میں اس لڑکی کو بالکل بھی نہیں اپنا سکتا، جو جب سے میری زندگی میں آئی ہے مجھے نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری جانب رفاقت صاحب اس پر پریشر ڈال رہے تھے کہ آخر کو زرینہ بیگم نے نورے کو ہی آڑے ہاتھوں سے لے لیا۔ ایک رات اسے بادام کے دودھ کا گلاس سمایا اور کہنے لگی، جاؤ، اسے لے کر احمد کے کمرے میں جاؤ اور آئندہ کے بعد تم اسٹور روم میں نہیں بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے بستر پر سو گی، اور ہاں، یہ سفید چادر پکڑو، بیڈ پر بچھاؤ، مجھے ہر حالت میں اس پر سرخ دھبے چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ بس کیسے بھی کر کے میرے بیٹے کو اپنی اداؤں سے لبھاؤ، جیسے اپنی ادائیں دکھا کر اس سے نکاح کرنے پر مجبور کیا تھا۔ لیکن اب تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ ساس کی جانب سے بھی اچھا خاصا دباؤ مل چکا تھا اور وہ اس وقت احمد کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر کہنے کی، نہیں نہیں پلیز احمد جی، میں نے کچھ نہیں کیا، اب ویسے بھی مت کریں، بیوی ہوں میں آپ کی، کیا آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی جبکہ احمد تو اپنے وجود پر پہنی بنیان کو بھی اتار کر ایک طرف پھینک چکا تھا، فوراً اس پر حاوی ہونے لگا۔ وہ گڑبڑائی تھی کہ دور ہٹیں پلیز۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ سفید چادر تو تم ہی لائی ہو نا، اب اس پر جب تک رنگ نہ ہوا اماں جان کو یقین نہیں آئے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا ہے، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ نورے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ احمد جب قدر اس کے قریب گیا، اس کے من میں ہلچل مچی۔ وہ اس کے ان لبوں کو دیکھنے لگا جو کپ کپا رہے تھے۔ اس کے ساتھ کچھ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے سرخ ہوتے لبوں کو دیکھ کر ان پر جھک گیا اور پھر ان لبوں کو اپنی دسترس میں لے کر ان کا جام پینے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس کے لبوں کا لمس محسوس کر رہا تھا، اس کے جذبات بھڑکنے لگے تھے، جبکہ نورے، وہ تو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ جب احمد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بڑی مضبوطی سے پکڑا، کلائی میں پہنی ہوئی چوڑیاں احمد کے دباؤ سے ٹوٹ چکی تھیں اور کچھ اس کی کلائی میں بھی پیوست ہو گئی تھی۔ سفید چادر پر اس کی کلائی سے نکلنے والا خون لگتا چلا جا رہا تھا۔ درد سے نورے چلائی تھی جب احمد کو احساس ہوا کہ اس کے دباؤ سے اس کی کلائی کی چوڑیاں ٹوٹ چکی ہیں، تو اس نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ درد سے تڑپ کر وہ اٹھی تھی اور کلائیوں کو زور سے جھٹکنے لگی، رو کر کہہ رہی تھی، بہت درد ہو رہا ہے، آپ نے میری ساری چوڑیاں توڑ دی۔ احمد نے جب دیکھا تو دونوں کلائیوں پر زخم ہو چکے تھے۔ اسے اس قدر تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں کہا کس نے تھا کہ کانچ کی چوڑیاں پہنو، پاگل کہیں کی۔ جلدی سے اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں چھوڑیں، درد ہوگا، یہ دوائی بہت سخت جلن کرتی ہے۔ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں ہوگا، مجھے لگانے دو۔ مگر وہ ہاتھ چھڑوا کر کہنے کی، نہیں نہیں، بہت جلن ہوگا، پلیز چھوڑیں مجھے۔ غصے سے احمد کہنے لگا، اتنی سی جلن سے ڈر رہی ہو؟ ابھی تو تم نے میرے ساتھ سہاگرات بھی منانی تھی، بچہ بھی پیدا کرنا تھا، ابھی تو بڑے بڑے درد ہیں نا جو تم نے سہنے، اور اس چھوٹے سے زخم سے تمہاری سسکیاں نکل رہی ہیں۔ اس کی کلائی کر اس پر دوائی لگانے لگا تو وہ اس کا بازو دوسری طرف سے پکڑ کر اس میں اپنا منہ چھپا چکی تھی اور بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ احمد کو اس پر اس قدر ترس آیا تھا، دوا لگانے کے بعد اس کی کلائیوں پر پٹی کر چکا تھا۔ پھر کہنے لگا، دیکھو غلطی میری، اسی لیے میں سوری بول رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ساتھ سامنے سرنڈر کر چکا ہوں۔ نورے چپ چاپ بیڈ سے اٹھی۔ بیڈ کی چادر تو سچ مچ سرخ ہو چکی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اٹھا کر اس نے ایک طرف پھینکی تھی اور چادر کو بھی ایک طرف رکھ دیا۔ احمد کہنے لگا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ چپ چاپ صوفے پر سو جاؤ، یہ مت سمجھنا میں تمہیں بیڈ پر سلاؤں گا۔ پھر پھولا سا منہ بنا کر کہنے لگی، اچھا
اگر میں صوفے پر سوئی تو پھر منا کیسے آئے گا؟ چچی نے تو کہا ہے کہ ہر حال میں انہیں منا چاہیے ورنہ وہ میری درگت بنا دیں گی۔ وہ ڈری ہوئی تھی اور احمد بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، اماں کو میں سنبھال لوں گا، کچھ نہیں کہیں گی وہ تمہیں آئندہ، چلو لیٹ جاؤ چپ چاپ صوفے پر۔ وہ صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ اگلی صبح جب احمد اٹھا تو اپنی ماں کو کہہ چکا تھا کہ اماں جانا، جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن اب آپ اس لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، نہ ہی اسے باتیں سنائیں گی، بس جو جیسا چل رہا ہے اسے ویسے چلنے دیں۔ یہ لڑکی اتنی بھی بری نہیں۔ زرینہ بیگم کا تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ ایک ہی رات میں ان کا بیٹا اس قدر بدل گیا تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بس چپ چاپ بیٹے کا منہ دیکھتی رہ گئی اور احمد نظریں چرا کر وہاں سے چلا گیا۔ زرینہ بیگم جب کمرے میں گئی تو انہیں ایک جانب وہ چادر بھی مل چکی۔ وہ تو خوش تھی کہ چلو دونوں کے بیچ رشتہ قائم ہو گیا، اب ایک کمرے میں رہیں گے، خوش رہیں گے، تو رفاقت صاحب کا بھی رویہ ان کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رفاقت صاحب نے بھی جب دیکھا کہ دونوں بچے ابھی ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں تو وہ بھی پہلے سے قدرے بہتر ہو چکے تھے۔ اس روز رفاقت صاحب کے دوست کے گھر ایک پارٹی تھی، سبھی شامل ہو رہے تھے۔ نورے نے جانے سے انکار کر دیا اور احمد کو بھی کام میں بیزی تھا۔ جیسے ہی وہ گھر سے گئے تو کچھ دیر بعد ہی بارش شروع ہو گئی۔ گھر میں نورے اکیلی تھی، اس نے بارش میں بھیگنا شروع کر دیا۔ وہ بچوں کی طرح اچھلتی کودتی نہا رہی تھی۔ جب احمد بھی آفس سے گھر آ چکا، اس کے پاس گھر کی دوسری چابی تھی۔ اس نے جیسے ہی گیٹ کھولا تو اسے ہنستے کھلکھلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ بارش میں بھیگتی ہوئی نورے کو دیکھ کر اس کے من میں ہلچل سی مچی تھی۔ ویسے تو اس بارش میں بھیگنا پسند نہیں تھا، مگر نورے کے وجود پر چپکے کپڑوں کو دیکھ کر اس کے جذبات بے قابو ہونے لگے۔ وہ چلتا وہ اس کے قریب آیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تبھی بادل گرجے۔ جیسے ہی نورے نے پلٹ کر احمد کو دیکھا تو وہ تھوڑی سی گھبرائی تھی، مگر عین وقت پر بجلی چمکی، بادل گرجے تو فوراً سے اس کے سینے میں سمٹ چکی تھی۔ دونوں کا وجود ایک پل کو ایک دوسرے سے ٹکرایا اور دونوں کو ہی 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ احمد کے جذبات تو ایک دم بھڑک اٹھے تھے، جنہیں اب روکنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ نورے کی کمر پر رکھا اور اسے اپنے مزید قریب کر گیا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ وہیں سے وہ اسے باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ نورے کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں احمد جی؟ مگر وہ کہنے لگا، نہیں چپ، تم کچھ نہیں بولو گی، بہت شوق ہے نا تمہیں منا لینے کا، آج میں تمہیں سہاگ رات کا مزہ بھی دوں گا اور منا بھی۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہیں ہر ایک پردے سے آزاد کرتا بستر پر لے گیا۔ نورے اس کی باہوں میں بالکل ایک موم کی گڑیا سی لگ رہی تھی اور وہ اس کے وجود میں اترتا چلا گیا جب تک کہ اس کا من نہ بھرا۔ وہ اس کے وجود پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ نورے تو بہت ڈر رہی تھی، مگر جس قدر محبت سے اسے اپنا چکا تھا، نورے کے تو سارے گلے شکوے دور ہو چکے تھے۔ اگلی صبح جب نورے کی آنکھ کھلی تو اس نے احمد کی شرٹ پہن رکھی تھی اور احمد اسے باہوں میں بھر کر سویا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تو نورے شرما سی گئی۔ جیسے ہی اس کی باہوں سے دھیرے سے نکلنے لگی تو وہ اسے مزید اپنے قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو احمد؟ آفندی کی قید سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے تمہارے لیے۔ وہ شرماتے ہوئے کہنے لگی، چھوڑے مجھے واش روم جانا ہے۔ دیکھیں کیا حالت کر دی آپ نے میری۔ وہ مسکرا کر اس کے لبوں کو چھو کر کہنے لگا، ابھی تو میرا من نہیں بھرا، میں تو تم پر اور بھی زیادہ شدتیں لٹاؤں گا۔ نورے اسے ایک پل کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، محبت تو ہے نہیں آپ کو مجھ سے، بس روایتی مردوں کی طرح یہی کام کرنا آتا ہے آپ کو۔ احمد کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ پھر سے بول کر کہنے لگی، ہاں اب تک تو میں منحوس ماری تھی، پچھل پیری تھی، سبز قدم تھی، جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہوں بس نقصان ہی کروایا ہے۔ میں جانتی ہوں میں آپ مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی بات احمد کے دل کو لگی تھی۔ اس کی باہوں کی گرفت ڈھیلی پڑی تب اس کی گرفت سے نکل کر سیدھا واش روم گئی تھی۔ احمد سوچ میں پڑ چکا تھا، محبت اسے اس لڑکی سے ہو چکی تھی۔ آخر کو وہ اس کی بیوی تھی اور اس کے علاوہ کسی اور کو نظر بھر کر دیکھنا بھی اب اس کے لیے گوارا نہیں تھا۔ اس شام جب احمد آفس سے آیا تو واپس آتے ہی اس نے نورے کو کہا تھا کہ چلو تیار ہو جاؤ، آج ہم ڈنر کے لیے جائیں گے۔
نور آج تک کہیں بھی باہر نہیں گئی تھی۔ تھوڑی سی ہچکچائی، پھر احمد کی ہی پسندیدہ سوٹ پہن کر وہ تیار ہوئی تھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ کیے، بالوں کو کھولے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لانگ ڈرائیو پر وہ اس کے ساتھ بہت سی باتیں کرتا رہا اور وہ ہنس ہنس کر بالکل بچوں کی طرح اس کی ہر ایک بات کا جواب دیتی رہی، اسے گاؤں کے قصے سناتی رہی اور وہ بڑے دھیان سے سنتا رہا۔ جس ہوٹل میں وہ اسے لے کر جا رہا تھا وہاں اس نے بڑا رومانٹک سیٹ اپ کر رکھا تھا۔ ٹیبل پر رومانٹک سی روشنی اور رومانٹک سا میوزک تھا۔ وہاں پر لے جا کر اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ نورے کو گفٹ دی تھی اور پھر اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا۔ نورے تو اس وقت خود کو بے حد خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ فوراً سے اس کے سینے سے لگ گئی اور پھر کہنے لگی، ہائے اللہ جی، احمد جی سچ میں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، ہاں تو اور کیا میں تمہیں مذاق کرتا ہوا لگ رہا ہوں؟ کہنے لگی، نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مجھ جیسی پگلی سے بھی آپ جیسا اتنا ہینڈسم لڑکا محبت کر سکتا ہے۔ احمد مسکرا کر کہنے لگا، اچھا تو تم مانتی ہو کہ میں تم سے زیادہ ہینڈسم ہوں؟ وہ کہنے لگی، نہیں، بس میں تو آپ کو سر چڑھا رہی تھی، آپ سے زیادہ خوبصورت تو میں ہی ہوں۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو دبا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ڈنر کرنے کے بعد دونوں ہی گھر آئے۔ رفاقت صاحب نے جب دونوں بچوں کو ایک ساتھ دیکھا تو ایک نظر دونوں پر ڈالنے کے بعد پھر نظر پھیرے اور دل میں اطمینان سا اتر چکا تھا کہ چلو جس حالات میں بھی بچوں کی شادی ہوئی، ان کے بیچ جو بھی مسئلے مسائل تھے مگر دونوں اب خوش ہیں، یہی تو وہ چاہتے تھے۔ وہ سیدھا اسے لے کر کمرے میں آیا۔ نور جیولری اتارنے لگی تو وہ خود اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، کمر سے اسے تھام کر اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا اور گردن پر گرم سانسیں چھوڑنے لگا۔ پھر بڑے پیار سے دھیرے دھیرے اس کی جیولری اتارنے لگا، اس کے بالوں کو ایک طرف کر کے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا اور ساتھ ہی کچھ ایسی بے باک باتیں بھی کر رہا تھا کہ نور شرمائے جا رہی تھی۔ وہیں نورے نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اب دوبارہ کوئی ایسی کم عقلی والی حرکت نہیں کرے گی جس سے احمد کو اس پر غصہ آئے۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب وہ اسے ایک بار پھر باہوں میں بھر کر دیوار سے لگا گیا اور کہنے لگا، آج میں تمہیں الگ ہی روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات تم میری یادگار بنا دو۔ ویسے تو تمہاری بولتی بند نہیں ہوتی، بچپن سے لے کر اب تک تم نے مجھے بہت زیادہ ستایا ہے، اب تم خود میرے ساتھ رومانس کرو گی اور میری رات رنگین بناؤ گی۔ نورے تھوڑی سی شرمائی تھی، کہنے کی، دیکھیں میں کوئی لڑکا تھوڑی ہوں جو مجھے یہ سب کچھ کرنا آتا ہوگا۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تو احمد کہنے لگا، اچھا زیادہ بھولی بننے کی کوشش مت کرو، ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی تمہیں منا چاہیے، میری اماں بار بار مننے کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، تو منا ایسے تھوڑی آئے گا، تمہیں تو میرا پورا ساتھ دینا پڑے گا۔ وہ ایک بار پھر اس کے وجود پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ رات ایک بار پھر رنگین بن چکی تھی اور اس کے بعد کتنی ہی راتیں ان کی یوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں گزری تھی۔ زرینہ بیگم کو بھی دھیرے دھیرے چاروں ناچار اپنا رویہ درست کرنا ہی پڑا۔ چند روز بعد نورے کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس زرینہ بیگم کے ساتھ ہی گئی۔ جب ڈاکٹر کہنے لگی، آپ کی بہو تو جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے، زرینہ بیگم کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہیں نور ہی تو چکرا کر ہی رہ گئی، کہنے لگی، دو بچے چچی جان، میں دو بچے کیسے سنبھالوں گی؟ وہ تو اتنا روئیں گے، شور مچائیں گے۔ زرینہ بیگم کہنے لگی، ارے پگلی، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گی، تم بس مجھے میرے پوتے پوتیاں پیدا کر کے دیتی جانا۔ انہوں نے تو سچ مچ اسے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا۔ 9 مہینے یوں ہی گزر چکے تھے اور اس نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو جو جنم دیا تھا۔ شگفتہ بیگم اسے ساتھ ساتھ سمجھاتی رہتی تھی کہ تم اب ماں بن چکی ہو، 2 بچے ہیں تمہارے، کچھ اپنی ذمہ داری کا خیال کرو۔ مگر احمد کو تو وہ بچپنے میں ہی اچھی لگتی تھی۔ جب بھی بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کو لاتا تو الگ سے نور کے لیے بھی لے کر آتا۔ اکثر بچوں کا سیریلیک تو وہی کھا جایا کرتی تھی۔
نورے کی حقیقی زندگی تو شاید ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی، جبکہ احمر تو بس اچانک سے اپنی زندگی میں شامل ہونے والی اپنی اس معصوم سی بیوی کی شرارتیں دیکھ دیکھ کر اب اکثر ہنستا ہی رہتا تھا، اور یوں ہی ان کی زندگی خوش و خرم گزرنے لگی۔